کرنے لگا, بڑے دعوے کرنے لگا, اسے اپنی محبت کے جال میں پھنسانے کے لیے بہت کچھ کہنے لگا. تیرے لیے میں یہ کر دیتا ہوں, تیرے لیے میں وہ کر دوں گا. یہ جو نوجوان آج کل جھوٹے جھوٹے اور مجازی عشق اور پیار کے دعوے کرتے ہیں, سوچیں کیا تمہاری حقیقت اس پرندے کی طرح ہی تو نہیں ہے نا جو دعوے کرتے رہتے ہو. عقل کے ناخن لو, عقل کے اندھو, محمد عربی کی امت ہو تم, محمد عربی سے پیار کیا کرو, اللہ سے پیار کیا کرو. اس چڑیا کے اس واقعے سے سبق حاصل کرو. اس پرندے نے کہا, اس پرندے نے چڑیا سے کہا, اس کو اپنے جال میں, پیار کے جال میں پھنسانے کے لیے بڑے بڑے دعوے کیے, لیکن وہ چڑیا اس کی طرف توجہ نہ کرے. آخر اس پرندے نے کیا کہا, اس پرندے نے کہا, ہے چڑیا تو جانتی ہے تیرے پیار میں اگر تو چاہے نا تو یہ جو گنبد ہے اس کو الٹ کر سلیمان کے سر پر پھینک دو. اگر تو چاہتی ہے تو یہ تیرے پیار میں یہ جو گنبد ہے جس کے نیچے سلیمان علیہ السلام عبادت کر رہے ہیں, اس کو الٹ کے اس کے سر پر پھینک دو. اب یہ منہ اور مسور کی دال اس چڑیا کے سامنے, اس نے بات تو بڑی کر دی. اب سلیمان علیہ السلام پرندوں کی بولی جانتے تھے. آپ نے اس کو بلایا, اپنے دربار میں پیش کیا. کپ کپی تاری ہے اس پرندے پر, کانپ رہا ہے. کہا کیا حکم ہے سرکار؟ آپ نے فرمایا وہ تو کیا کہہ رہا تھا؟ کہتا ہے محبت میں سب جائز ہے. محبت میں جب پیار بھری بات کر رہا ہو, جب کوئی اپنے محبوب کو اپنے قریب لانے کی کوشش کر رہا ہو تو وہ بہت کچھ کہہ دیتا ہے. اے اللہ کے نبی اس پر مواخذہ نہ کرنا. تو مطلب بات سمجھانے کا یہ ہے کہ ہم پیار میں کیا کیا کہہ دیتے ہیں, لیکن جب اللہ کو اپنے محبوب سے پیار ہوتا ہے تو پیار کیسے ہوتا ہے؟ جب تمہیں پیار ہوتا ہے تو اپنے محبوب سے کہتے ہو, اے محبوب تیرے پیار میں آسمان سے تارے توڑ کے لا سکتا ہوں, لیکن کوئی تارے توڑ کے لاتا ہے؟ کوئی نہیں لاتا. لیکن جب اللہ کو پیار ہوتا ہے, اللہ فرماتا ہے محبوب تو انگلی اٹھا کے دیکھ, تیرے پیار میں اس چاند کو 2 ٹکڑے نہ کر دوں. عربی کا مقولہ ہے, عربی کا مقولہ ہے, یہ نعرے لگا لگا کے ان کی آواز بیٹھ گئی ہے, میری بات کر کر کے نہیں بیٹھی. الحمدللہ خواجہ معین الدین چشتی کا کرم ہے, الحمدللہ. اور الحمدللہ یہ مشائخ کا کرم ہے اور آپ کی محبت ہے, آپ کا جذبہ ہے. نعرے کے لیے بھی نڑا چاہیے ہوتا ہے. اللہ آپ کو عطا کرے گا انشاءاللہ. ان کے گیت گاتے رہے, عطاؤں کی برسات ہوگی انشاءاللہ. عربی کا مقولہ ہے, جب کسی سے کسی کو پیار ہو جاتا ہے کہتے ہیں فلان یحب فلانا بحیث یقلب له القبلہ, فلاں سے اتنی محبت کرتا ہے کہ اس کے پیار میں قبلہ ہی بدل دے, اس کے پیار میں قبلہ ہی بدل دے. بتاؤ کیا کوئی اپنے محبوب کے پیار میں حقیقتاً قبلہ بدلتا ہے؟ کوئی نہیں بدلتا. حقیقتاً قبلہ کوئی نہیں بدلتا. یہ کہنے کی باتیں ہیں, کرتا کوئی نہیں ہے, لیکن یہ رب کا پیار ہے. فرمایا قدرا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. میرے محبوب تیرا رخ سوئے بیت المقدس ہوگا اور ادھر تیرے دل میں ایک تمنا پیدا ہوگی کہ قبلہ بدلے. محبوب ایک جانب تیری زلفیں رخ بدلے گی, ادھر اللہ قبلہ بدل دے گا. محبوب کے پیار میں اللہ قبلے بدل دیا کرتا ہے. فرمایا محبوب تیری رضا کی خاطر, محبوب تیرے پیار کی خاطر, محبوب تجھے راضی کرنے کے لیے رب قبلے بدل دیتا ہے. تم کہتے ہو اپنے محبوب سے, محبوب مجھے تجھ سے بڑا پیار ہے, بڑی محبت ہے, پیارے تیری چاہت میں جہان آباد کر دوں. لوگ کہتے ہیں اپنے محبوب سے, لیکن کبھی کسی نے اپنے محبوب کی محبت میں کوئی جہان آباد کیا ہے؟ کوئی آباد نہیں کرتا, کوئی جہان آباد نہیں کرتا. لیکن رب فرماتا ہے لولا کا لما خلقت الدنیا, محبوب یہ ساری کائنات میں نے بنائی ہی تیرے لیے ہے, یہ سارا جہان میں نے آباد کیا ہی تیرے لیے ہے. اسی لیے کہا زمین و زمان تمہارے لیے, مکین و مکہ تمہارے لیے, چنین و چنا تمہارے لیے, بنے تو جہاں تمہارے لیے, ہم آئے یہاں تمہارے لیے, اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. رسالت کل, امامت کل, سیادت کل, عمارت کل خدا کے یہاں تمہارے لیے, حکومت کل, ولایت کل خدا کے یہاں تمہارے لیے. جینا میں چمن, چمن میں سمن, سمن میں پھپن, پھپن میں دلہن, سزائے مہن پہ ایسے منن, یہ امن و اما تمہارے لیے, تمہارے لیے. یہ رب کا پیار ہے اپنے محبوب سے. اور یاد رکھیے 11ویں والے کی بات سے 12ویں والے کی بات آ گئی, اور 11ویں صدقہ ہے 12ویں والے کا. بات 11ویں والے کی ہے.
اور 12ویں والے کا تذکرہ کیسے آ گیا؟ ہمیں اگر 12ویں کا احترام اور عقیدہ ملا ہے تو غوث کی 11ویں کے صدقے ملا ہے. اگر 11ویں نہ ہوتی, ہر مہینے 11ویں کی محفل کا انعقاد نہ ہوتا, تو گستاخ ایمان کے لٹیرے ہمارا ایمان کب سے برباد کر چکے ہوتے. علماء نے 11ویں کے سٹیجوں پر ہمیں 12ویں کی اہمیت بتائی ہے. غوث اعظم نے ہمیں 12ویں کا عقیدہ دیا ہے, مدینے والے کے نور کا عقیدہ دیا ہے, تو 12ویں غوث پاک کے صدقے ملی. اور اگر آقا نہ ہوتے تو غوث پاک کہاں ہوتے؟ 11ویں 12ویں کا صدقہ, 11ویں 11ویں کا صدقہ, تو 11ویں میں 12ویں والے کا تذکرہ, 12ویں میں 11ویں والے کا تذکرہ.